أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. میں نے آج کی تاریخ کے لیے، آج کی بہت ہی غمناک تاریخ ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام، جن کا نام جعفر اور لقب صادق تھا، تو جعفر کے کیا میننگ ہے، سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جعفر اس نہر کو کہتے ہیں کہ جس سے ہر عام و خاص پانی پیے اور اس نہر کا پانی اتنا شیرین ہو، اتنا گوارا ہو کہ پینے والوں کو بہت اچھا محسوس ہو. یہ معنی ہیں جعفر کے. تو آپ کا اس میں گرامی جعفر آپ کے جد امجد مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کے برادر ارجمند حضرت جعفر طیار کے نام پر جعفر رکھا گیا، جو جنگ موتا میں شہید ہوئے، اور اس جنگ میں آپ کے دونوں بازو قلم ہوئے، جس کے لیے رسول اللہ نے، جن کے لیے ارشاد فرمایا کہ جعفر کو اللہ نے جنت میں 2 پر عطا کیے ہیں جس کے ذریعے سے وہ جنت میں پرواز کریں گے، جس کے بعد ان کا لقب جعفر الطیار پڑا، یعنی وہ جعفر جو اڑنے والے ہیں. تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام نامی اور اسم گرامی ان کے جد امجد مولا علی کے بھائی حضرت جعفر طیار کے نام پر رکھا گیا. اور لقب صادق کس نے رکھا؟ لوگوں نے نہیں رکھا، کسی اور نے نہیں رکھا، کسی عالم نے نہیں رکھا، عوام نے نہیں رکھا، کسی خواص نہیں، آپ کے شاگردوں نے نہیں رکھا. صادق آپ کا لقب خود وہ رسول کے جن کو اللہ نے صادق الامین کہا ہے، وہ رسول کریم جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، انہوں نے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا لقب صادق رکھا. صادق یعنی سچا، یعنی سچ بولنے والا. اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ یوں تو ہر ایک کو جو بھی سچ بولتا ہے اس کو صادق کہا جاتا ہے، لیکن جس کو رسول صادق کہہ دیں وہاں پر جھوٹ کا کوئی شائبہ، کوئی ذرہ برابر جھوٹ کا اتنا سبھی نقطہ نہیں ہوگا. تو یہ نام اور لقب آپ کا، اور بھی آپ کے القاب ہیں جو انشاءاللہ عرض کروں گا. آپ کا سلسلہ امامت میں 6 نمبر اور سلسلہ عصمت میں 8واں نمبر ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے والد گرامی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، اور آپ کی والدہ گرامی کا نام ام فروہ بنت قاسم بنت محمد تھا. تو یہ حضرت ام فروہ آپ کی والدہ تھیں. امام جعفر صادق علیہ السلام چونکہ امام تھے، لہٰذا میں نے سرنامے گفتگو میں امامت ہی سے متعلق سورۃ المبارکۃ الیاسین کی 12ویں آیت کی تلاوت کا شرف آپ حضرات کی خدمت میں حاصل کیا ہے، جس میں اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: انا نحن نحیی الموتى، ہم ہی وہ ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ونکتب ما قدموا وآثارهم، اور جو کچھ انہوں نے چھوڑا ہے اس کو ہم لکھتے ہیں، وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، اور ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین کی ذات میں کر دیا ہے. امام مبین کی ذات، یہ آیت مولا کائنات کے لیے اور تمام ائمہ کے لیے نازل ہوئی ہے. جو لوگ امامت کے قائل نہیں ہیں، میں نے قرآن مجید سے کچھ آیات منتخب کی ہیں آپ کی خدمت میں، کہ جو آپ کی خدمت میں تلاوت کروں گا، جس میں خاص طور پر امامت کے اوپر گفتگو کی گئی ہے. تفصیل اور تفسیر کا اس وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا، چونکہ مجھ کو بہت مختصر عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں.
سب سے پہلے سورہ مبارکہ رعد کی آیت ہے، جس میں اللہ نے رسول کریم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، میرے حبیب آپ لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ سے ڈرانے کے لیے آئے ہیں، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہم نے بنا کر بھیجا ہے۔ تفاسیر اہل البیت علیہ السلام میں، یہاں تک کہ بعض تفاسیر اہل سنت میں بھی یہ ملتا ہے کہ یہاں پر انما انت منذر، آپ نذیر ہیں، آپ اللہ کی طرف متوجہ کرنے والے ہیں، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی سے مراد ہر قوم کا ایک امام۔ یہ سورہ مبارکہ رعد کی 7ویں آیت ہے۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ انبیاء کی 73ویں آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام قرار دیا تاکہ وہ ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لے لیں۔ اس کے بعد پھر سورہ مبارکہ اسراء، جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اس کی 71ویں آیت ہے کہ اللہ نے اس امامت کو قیامت تک ملاتے ہوئے ایک تصور پیش کیا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم تمام لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ قیامت میں بلائیں گے، ان کے رہبروں کے ساتھ قیامت میں بلائیں گے۔ اب یہ اپنی اپنی بات ہے، کون کس کو رہبر مانتا ہے، کوئی یزید کو رہبر مانتا ہے، کوئی یزید کے باپ کو رہبر مانتا ہے، کوئی یزید کے دادا کو رہبر مانتا ہے، لیکن ہم کبھی چھٹے امام جعفر صادق کو رہبر مانتے ہیں، کبھی امام محمد باقر کو رہبر مانتے ہیں، کبھی امام زین العابدین کو رہبر مانتے ہیں، کبھی امام حسین کو رہبر مانتے ہیں، کبھی امام حسن اور مولا کائنات کو رہبر مانتے ہیں۔ یہ اپنی اپنی قسمت ہے۔ بہرحال ہماری دعا ہے کہ ہم جن کو رہبر مانتے ہیں اللہ ہمارا حشر قیامت میں ان کے ساتھ کرے، اور تم جن کو رہبر مانتے ہو یزید جو سکو، اللہ تمہارا حشر یزید اور یزید کے باپ دادا کے ساتھ کرے۔ تو بہرحال امامت ایک ایسا موضوع ہے کہ جو قرآن مجید میں ہے۔ اب جو بھی اس سے انکار کرتا ہے وہ امامت ہی سے انکار نہیں کرتا، بلکہ وہ نبوت سے بھی انکار کرتا ہے، اور وہ توحید الہی سے بھی انکار کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری آیت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، چوتھی آیت کے جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہمارا ارادہ ہے، یہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہمارا ارادہ ہے کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جن کو زمین پر کمزور کیا گیا۔ آپ دیکھیے کمزور کیسے نہیں کیا گیا، مولائے کائنات تھے، مولائے کائنات کو رسول کریم نے کیا کہا تھا، اعلمکم علی اغواکم علی، تم میں سب سے زیادہ صاحب علم علی ہیں، تم میں سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے علی ہیں، علی اخی فی الدنیا والآخرہ، علی میرے بھائی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، علی باب منیلۃ العلم ہے، علم کا دروازہ ہیں، علی ابن ابی طالب بستر رسول پر سوئے، علی فاتح خندق، علی فاتح خیبر، علی فاتح خندق، علی فاتح خیبر، علی فاتح حنین، علی فاتح احد، سب کے فاتح علی۔ علی ابن ابی طالب قضاوت کی مسند پر رسول کے بعد سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے، علی ابن ابی طالب بستر رسول پر سونے والے، علی ابن ابی طالب رسول کی ذمہ داریاں اور امانتیں سنبھالنے والے، یہ تھے علی ابن ابی طالب کی ذات۔ علی ابن ابی طالب داماد رسول، علی ابن ابی طالب ابو الحسنین، علی ابن ابی طالب زوجہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، علی ابن ابی طالب زینب ام کلثوم کے والد، علی ابن ابی طالب وہ کہ جنہوں نے کافروں سے بھی جنگ کی، منافقوں سے بھی جنگ کی، ہر جنگ میں فاتح قرار دیے گئے، وہ علی جو مولود کعبہ ہیں، وہ علی جنہوں نے وقت شہادت کہا فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، وہ علی ابن ابی طالب، ان کو لوگ امام نہیں مان رہے ہیں اور ان کو امام مان رہے ہیں کہ جن کی کوئی صفت نہ رسول نے بیان کی نہ خدا نے بیان کی۔ حیرت کی بات ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسی کون سی محبت ہے؟ ہمیں جو محبت ہے وہ علی ابن ابی طالب سے، ائمہ سے اس لیے نہیں ہے، صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم ان کو کچھ انہوں نے ہم کو پیسے دیے ہوئے ہیں یا وہ ہمیں وہ جو ہیں اسپانسر کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ صرف اس لیے ہے کہ چونکہ ان کی تعریف اللہ اور رسول نے کی ہے، چونکہ انہوں نے ڈیفینس کیا اللہ اور رسول کا، چونکہ انہوں نے دفاع کیا، چونکہ انہوں نے قربانیاں دیں اللہ اور رسول کے دین کی خاطر،
چونکہ ان کو محبت اللہ اور رسول سے تھی اور اللہ اور رسول کو ان سے محبت ہے، اس وجہ سے ہم کو ان سے محبت ہے۔ تو یہ آیت، یہ سورہ مبارکہ سجدہ کی 24ویں آیت ہے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی، وَجَعَلْنَا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے پھر امامت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ یہ سورہ مبارکہ سجدہ کی 24ویں آیت ہے، اور جو اس سے پہلے میں نے آیت پڑھی تھی آپ کی خدمت میں، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، یہ سورہ قصص کی 5ویں آیت ہے۔ تو اب یہ جو سورہ سجدہ کی 24ویں آیت ہے، اس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو امام قرار دیا، وہ ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہی سے بچاتے ہیں۔ پھر اللہ نے حضرت ابراہیم کے لیے سورہ مبارکہ بقرہ کی 124ویں آیت میں ارشاد فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو کچھ امتحانات میں مبتلا کیا، کچھ امتحان لیے، اور اس کے بعد جب وہ امتحان میں پاس ہو گئے تو اللہ نے ان سے کہا ہم تم کو لوگوں کے لیے امام بنا رہے ہیں۔ تو ابراہیم نے کون کون سے امتحانات دیے اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن میں بطور اجمال بہت مختصر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ نار نمرودی میں حضرت ابراہیم گئے تب امام بنے، بت شکنی کی تب امام بنے۔ حضرت ابراہیم نے ظالم اور جابر بادشاہ کے خلاف آواز اٹھائی تب امام بنے۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے لے کر گئے تب امام بنے۔ حضرت ابراہیم میدان عمل میں ثابت قدم رہے تب امام بنے۔ تو جب لوگوں کا امام بنانے کے لیے اتنے امتحانات کی ضرورت ہے تو جس کو امام العالمین، تمام عالمین کا امام بنا رہا ہو اللہ، تو اس کے سامنے کتنے امتحانات ہوں گے۔ تو آج کی جو تاریخ ہے 15 شوال کی تاریخ، صرف چھٹے امام علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ نہیں ہے، بلکہ حضرت حمزہ جو رسول اللہ کے چچا اور حضرت ابو طالب کے بھائی اور حضرت عبد المطلب کے بیٹے، ان کی بھی تاریخ شہادت ہے۔ حضرت حمزہ جنگ احد میں 15 شوال کو شہید ہو گئے تھے، اور یہ وہی حضرت حمزہ ہیں کہ معاویہ ابن ابو سفیان کی ماں نے ہندہ جسے کہتے تھے، اور یزید کی دادی ہندہ نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہاں کلیجہ چبانے والوں کی اولاد اور کہاں آیہ تطہیر جن کے چادر کے نیچے نازل ہوئی ان جناب سیدہ کی اولاد، دونوں کی اولادوں میں کتنا فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یزید کا نام قابل لعنت ہو گیا اور حسین کا نام ہمیشہ درود و سلام کے ساتھ آتا ہے، اس لیے کہ وہ نواسۂ رسول ہیں۔ یہی انہی کی نسل سے امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ میں تھوڑا سا حضرت حمزہ کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ان کی عظمت کا اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ جو رسول اللہ کے چچا حضرت حمزہ تھے، شہید ہوئے، ان کا لقب رسول اللہ نے سید الشہداء، شہیدوں کے سردار، یعنی اس زمانے کے شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ تھے، یہ لقب رسول اللہ نے ان کو دیا۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا، آپ نے سنا ہوگا مجالس میں کہ چوتھے امام نے جو خطبہ عنایت فرمایا دربار یزید میں، اس میں جب انہوں نے اپنی فضیلتیں گنوائیں تو یہ بتایا کہ ہم اس خانوادے سے ہیں کہ جس خانوادے میں اسد اللہ و اسد و رسول، اللہ اور رسول کا شیر تھا، اور ان کا اشارہ حضرت حمزہ کی طرف تھا۔ یہ حضرت حمزہ وہ تھے کہ جن کے سلسلے میں عبداللہ بن ابراہیم بن محمد ثقفی نے خود امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ کی خدمت میں جناب سیدہ آئیں اور کہا کہ بابا میں کام کر کر تھک جاتی ہوں، عبادت بھی کرتی ہوں، تو اس تھکن کو دور کرنے کے لیے اگر ہو سکے تو کسی کنیز کا انتظام کر دیجئے، تو آپ نے خاموشی اختیار کی، وحی الہی نازل ہوئی، اور اس کے بعد وہ تسبیح نازل ہوئی اللہ کی جانب سے، جس کو آج ہم تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں، جس میں شروع میں 34 مرتبہ اللہ اکبر ہے، 34 مرتبہ 33 مرتبہ الحمدللہ ہے، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ ہے۔ یہ تسبیح جو نازل ہوئی
تو یہ پڑھنے لگیں جناب سیدہ رسول کریم کے کہنے سے۔ تو ایک بات پتہ چلی کہ جو لوگ اس تسبیح کو جو لوگ پڑھتے ہیں، تو میری ایک گزارش ہے کہ اگر کسی کو بہت تھکن ہو رہی ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اگر جناب سیدہ کا چاہنے والا ہے تو وہ ایک تسبیح پڑھ کے جناب سیدہ کی خدمت میں نظر کرے، وہی تسبیح ہے جناب سیدہ سونے سے پہلے، تو انشاءاللہ بالکل تھکن دور ہو جائے گی، فریش اٹھے گا۔ تو بہرحال یہ تسبیح جو جناب سیدہ پڑھتی تھی وہ کس چیز کی تھی؟ وہ تسبیح کس چیز کی بنی ہوئی تھی؟ وہ تسبیح خود جناب سیدہ نے دانے جو بنائے تھے، وہ اون کے دھاگے سے دانے بنائے تھے، اور اس کے بعد وہ تسبیح اس کے اوپر، یہ جو تسبیح کہلاتی ہے تسبیحات ثلاثہ، یہ تسبیح یعنی اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ، یہ تسبیح ان اون کے دانوں کے اوپر پڑھا کرتی تھیں۔ تو اب یہ جو تسبیح پڑھا کرتی تھیں اون کے دانوں کے اوپر، جب جناب حمزہ کی شہادت واقع ہوئی، تو جناب حمزہ کی شہادت کے بعد، یہ جو شہادت واقع ہوئی جناب حمزہ کی، اس شہادت کے بعد کیا ہوا کہ یہ جو شہادت واقع ہوئی، اس شہادت کے بعد جناب سیدہ نے حضرت حمزہ کی قبر کی مٹی سے تسبیح بنائی۔ یہ پہلی تسبیح تھی جو کسی شہید کی قبر کی مٹی سے بنی تھی اور رسول اللہ کے سامنے بنی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کسی شہید کی قبر کی مٹی سے بننے والی تسبیح پر اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ ذکر الہی کرنا اگر بدعت ہوتا تو نہ جناب سیدہ کرتی، نہ رسول اللہ ان کو اس بات کے کرنے کی اجازت دیتے۔ اور یہی نہیں، روایت میں یہ ملتا ہے کہ اس زمانے میں جب جناب سیدہ نے حضرت حمزہ کے قبر کی مٹی سے تسبیح بنائی تو اصحاب رسول نے بھی وہی جناب سیدہ کی سیرت اپنائی اور حضرت حمزہ کی قبر کی مٹی سے تسبیح بنائی۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی تو پھر یہی روایت آگے بڑھتے ہوئے اس انداز سے ہوئی کہ قبر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی مٹی سے تسبیح بننے لگی، اور وہی تسبیح اس پر ثواب زیادہ ہے چونکہ ایک شہید کے خون میں رنگی ہوئی مٹی سے تسبیح بنی۔ ظاہر سی بات ہے اگر یہ بدعت ہوتی تو رسول کے زمانے میں بھی یہ کام نہ ہوتا۔ تو چونکہ امام حسین علیہ السلام حضرت حمزہ میں یہ فرق ہے، حضرت حمزہ بھی سید الشہداء شہیدوں کے سردار، امام حسین بھی شہیدوں کے سردار، لیکن حضرت حمزہ اپنے زمانے کے شہیدوں کے سردار اور امام حسین قیامت تک کے آنے والے شہیدوں کے سردار۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے حضرت مریم یا مریم اللہ اصطفیٰ کی سیدہ نساء العالمین اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار، لیکن جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا تمام دنیا کی قیامت تک آنے والی عورتوں کی سردار تھیں۔ تو بہرحال یہ حضرت ابراہیم کے امتحانات تھے اور پھر اللہ نے ان کو امامت عطا فرمائی۔ اور اس کے بعد پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سورہ مبارکہ فرقان کی 74 نمبر کی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یا اللہ ہم کو متقین کا امام بنا۔ اب ظاہر سی بات ہے امام المتقین کس کا لقب ہے؟ ہمارے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا لقب ہے، اور تمام ائمہ اس میں شامل ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی کچھ خصوصیات ہیں جو اور سب امام برابر ہیں، لیکن زمانے کے اعتبار سے کچھ خصوصیات ہیں۔ وہ خصوصیات، پہلی خصوصیت یہ تھی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب موقع یہ دیکھا کہ بنی عباس اور بنی امیہ حکومت کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں، تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے دنیا میں نالج کو، علم کو رائج کرنا شروع کیا اور ایک یونیورسٹی مدینہ المنورہ حجاز میں کھولی کہ جس میں اس زمانے میں آپ کے ساری دنیا سے، یہاں تک کہ خود انڈیا سے، ہندوستان سے بھی لوگ گئے تھے علم حاصل کرنے چھٹے امام سے۔ اور وہ لوگ کہ جو ابو حنیفہ کو اپنا امام کہتے ہیں، ابو حنیفہ جن کا نام نعمان بن ثابت تھا، انہوں نے خود کہا کہ لولا سنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال میں چھٹے امام کے پاس نہ جاتا تو میں ہلاک اور تباہ و برباد ہو چکا ہوتا۔
تو ہر مذہب و ملت کے لوگ اور ہر زبان کے لوگ چھٹے امام کی اس یونیورسٹی میں آتے تھے۔ روم اور یونان اور مختلف جگہوں سے بھی امام کی خدمت میں لوگ آئے، اور ایران سے، فارس سے یا عرب دنیا سے، ہر جگہ سے لوگ آئے امام کے شاگردی اختیار کرنے کے لیے۔ اور آپ کے ایک بہت ہی عظیم شاگرد جن کو جابر بن حیان کہا جاتا ہے، جنہوں نے الجبرا اور فزکس کی دنیا میں رائج کیا، کیمسٹری کو دنیا میں رائج کیا، ان کا نام تھا جابر بن حیان، جو چھٹے امام کے شاگرد تھے۔ تو آپ ہر طرح کا علم پڑھاتے تھے۔ میں زیادہ آپ کی خدمت میں عرض نہیں کروں گا، بس اتنا یہ ہے کہ جلدی جلدی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ چھٹے امام کی ایک خصوصیت یہی تھی کہ علم سب کو بانٹا، ان کی سب سے بڑی اوپن یونیورسٹی تھی۔ دوسری خصوصیت چھٹے امام علیہ السلام کی یہ تھی کہ آپ بہت ہی تواضع والی شخصیت تھی آپ کی۔ تواضع یعنی بہت انکساری، بڑے انسان ہوتے ہوئے کبھی اپنے کو بڑا نہیں کہا۔ چنانچہ روایت میں ملتا ہے کہ ایک شخص مسجد نبوی میں آیا، زائر تھا، زیارت کرنے آیا تھا، اس کی تھیلی جس میں پیسے رکھے تھے وہ گم ہو گئی۔ اس نے چھٹے امام علیہ السلام کو پہچانا نہیں اور ان کے اوپر شک کیا، تو کہا کیا آپ نے میری تھیلی لی ہے؟ تو چھٹے امام نے یہ نہیں کہا کہ میں نے لی ہے یا نہیں لی ہے، انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہاری تھیلی میں کتنے درہم تھے؟ اس نے کہا کہ 1000 درہم۔ تو جب کہا 1000 درہم تو اس چھٹے امام علیہ السلام نے فوراً اپنی جیب سے 1000 درہم نکال کے اس کو دے دیے۔ اس کے بعد وہ تھوڑی دور آگے گیا تو اس کو اس کی وہ تھیلی مل گئی۔ جب وہ تھیلی مل گئی تو وہ آیا اور آپ سے بہت معافی مانگی، آپ سے معذرت کی اور کہا آپ مجھے معاف کر دیجیے گا، میری تھیلی کہیں اور تھی اور میں نے آپ کے اوپر شک کیا، یہ آپ اپنے 1000 درہم واپس لے لیجئے۔ تو چھٹے امام علیہ السلام نے کہا کہ ہم اہل البیت جب کسی کو کچھ دے دیتے ہیں تو پھر واپس نہیں لیتے۔ اسی طریقے سے آپ کی سخاوت کا آپ کا یہ عالم تھا کہ لکھا ہوا ہے کہ جس وقت ایک شخص آیا غریب آپ کی خدمت میں اور کہا کہ مجھ کو کچھ ضرورت ہے، تو آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں تو اس نے کہا ہیں کہ کتنے ہیں؟ کہ 400 درہم، کہ اس کو دے دو۔ جب اس نے 400 درہم دے دیے تو اس کے بعد وہ چلا گیا۔ جب چلا گیا تو امام نے اپنے غلام سے کہا کہ اس کو جلدی سے جاؤ اور اس سے کہو کہ واپس آئے۔ اس کو لے کے آئے واپس۔ کہا مولا کیوں؟ کہا اسے کچھ اور دینا ہے۔ کہا مولا جتنی اس کی ضرورت تھی وہ تو آپ نے عطا کر دیے۔ کہا نہیں، حقیقت یہ ہے سخی اسے نہیں کہتے کہ جتنی ضرورت ہے اتنا دے، بلکہ سخی اسے کہتے ہیں کہ جو مانگنے والا ہے اس کی ضرورت سے زیادہ عطا کر دے۔ چنانچہ امام نے جب اس کو بلایا آیا تو پھر امام نے اپنی بہت ہی قیمتی انگوٹھی جو 1000 دینار کی تھی وہ اس شخص کو دے دی اور کہا تم یہ لے جاؤ اور اس کو بیچنا، یہ تم 1000 دینار میں یہ بازار میں بکے گی۔ یہ آپ کی سخاوت تھی۔ تو چھٹے امام علیہ السلام کے یہاں سخاوت تھی، چھٹے امام علیہ السلام کی انکساری تھی۔ اپنے دادا امیر المومنین علی بن ابی طالب کی طرح رات کے سناٹے اور اندھیرے میں آپ غریبوں کی مدد کرنے کے لیے نکل جایا کرتے تھے۔ لیکن بس میں آپ کو ایک قول چھٹے امام علیہ السلام کا اور بتا رہا ہوں، اور وہ قول یہ ہے کہ چھٹے امام علیہ السلام نے صلاۃ کے متعلق ایک عجیب بات ارشاد فرمائی ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ تم کو کیسے پتہ چلے کہ صلاۃ قبول ہوئی کہ قبول نہیں ہوئی؟ تو امام نے ارشاد فرمایا اس کا بس ایک راستہ ہے، صلاۃ پڑھنے سے پہلے اگر تمہارے اندر جو برائیاں تھیں اگر صلاۃ پڑھنے کے بعد بھی وہی برائیاں رہیں تو سمجھو صلاۃ قبول نہیں ہوئی، اور اگر صلاۃ پڑھنے کے بعد وہ پہلی والی برائیاں تم سے ختم ہو گئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری صلاۃ قبول ہو گئی۔ یہ ہمارے چھٹے امام علیہ السلام کا قول ہے کہ جو ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الصلاۃ فی الکتاب والسنہ، محمدیہ رے شہری کی، جس کا صفحہ نمبر 147 ہے۔ تو بہرحال ہمارے امام نے دنیا کو بہت کچھ دیا۔ آپ کی عمر، آپ کی ولادت بھی مدینہ المنورہ میں 17 ربیع الاول کو ہوئی تھی اور آپ کی شہادت 15 شوال کو ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے سلسلے میں بہت سی تفصیلات ہیں جو میں زیادہ عرض نہیں کر سکتا،
اس لیے کہ بہت وہ ہے. آپ کا نام جعفر تھا، لقب صادق تھا. ولادت 17 ربیع الاول سن 80 ہجری میں ہوئی. شہادت 15 شوال اور ایک روایت کے مطابق 25 شوال بھی ہے، 148 ہجری میں ہوئی. آپ کی مدت امامت 34 ایئرس 34 سال تھی. مقام ولادت مدینہ منورہ، مقام شہادت بھی مدینہ منورہ، اور آپ کی قبر شریف قبرستان جنت البقیع میں جو مزارات منہدم کیے گئے ہیں انہی میں چھٹے امام علیہ السلام کا بھی مزار تھا، جو اپنے باپ کے قریب 5ویں امام اور اپنے دادا چوتھے امام کے قریب امام زین العابدین علیہ السلام کے قریب دفن ہوئے. اور آپ کے والد کا نام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے حضرت امام محمد باقر، والدہ کا نام ام فروہ. تو آپ کے 7 بیٹے تھے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت عبداللہ، حضرت علی، حضرت اسحاق، حضرت محمد اور حضرت عباس. آپ کا لقب جو ابا عبداللہ ہے وہ یہی عبداللہ کے جو بیٹے تھے آپ کے ان کی وجہ سے ہے. تو بہرحال یہ ہمارے چھٹے امام تھے کہ جن کے بہت سے القاب ہیں. آپ کا ایک لقب صادق تھا، آپ کا ایک لقب صابر تھا چونکہ آپ نے بہت ظلم کے اوپر صبر کیا. آپ کا ایک لقب فاضل تھا. فاضل کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے زمانے میں سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہو. آپ کا لقب طاہر تھا چونکہ آپ پاک و پاکیزہ شجرے سے تعلق رکھتے تھے. آپ کا تعلق عمود الشرف یعنی جو شرافت کا پلر یہ مطلب ہے عمود الشرف کا. آپ کا ایک لقب قائم تھا کیونکہ آپ نے قیام کیا ظالموں کے خلاف. آپ کا ایک لقب کافل تھا. کافل کا مطلب کہتے ہیں کہ جو غریب، یتیم، بیوہ، مسکین، مستحق اور فقراء کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ لے ان کی مدد کرے، اس کو کافل کہتے ہیں. آپ کا ایک لقب منجی تھا یعنی نجات دینے والا، کفر سے، ضلالت سے، گمراہی سے، منافقت سے، یہ بھی آپ کا لقب تھا. تو بہرحال ہمارے چھٹے امام علیہ السلام جو تھے وہ ایسے تھے. بس میں آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ امام صادق تھے، محمد عربی رسول صادق تھے. انہوں نے کافروں سے اپنے آپ کو صادق کہلوایا، انہوں نے منافقوں سے اپنے آپ کو صادق کہلوایا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام علیہ السلام پہ بھی ظلم کے پہاڑ توڑے گئے. ہمارے چھٹے امام علیہ السلام کا گھر جلایا گیا. تاریخ نے لکھا کہ جب منصور توانیقی کے حکم سے چھٹے امام کا گھر جلایا گیا تو چھٹے امام کی گھر کی بیویاں کبھی ادھر صحن سے کمروں میں، کبھی کمروں سے صحن میں. امام ایک جگہ کونے میں بیٹھ کے رونے لگے تو ایک غلام آیا اور آنے کے بعد کہا، مولا آپ بیٹھ کر رو کیوں رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں نا ہمارے گھر میں آگ لگی ہے، آپ کے گھر میں آگ لگی ہے. تو چھٹے امام نے کہا کہ مجھ کو کربلا کا وہ شام غریبہ کا منظر یاد آ گیا کہ جب شام غریبہ آئی اور خیمے جلائے گئے تو نہ حسین تھے، نہ علی اکبر تھے، نہ عباس تھے، نہ قاسم تھے، نہ محمد تھے، کوئی بھی نہ تھا. بیبیاں کبھی اس خیمے سے اس خیمے میں، اس خیمے سے اس خیمے میں وہ آ جاتی تھیں اور ایک بیمار آخری خیمے میں پڑا ہوا تھا. وہ منظر مجھ کو یاد آ گیا. چھٹے امام علیہ السلام کو اسی منصور دوانیقی جس کے اوپر امام کے احسانات تھے اس کے حکم سے زہر دے دیا گیا اور 65 سال کی عمر میں آپ نے اس دار فانی کو ودا کہا اور اس زہر کے اثر سے شہید ہوئے. اور آپ کا جنازہ دنیا کے ان بڑے جنازوں میں سے تھا کہ جس میں سب سے زیادہ لوگ امٹ کر آئے تھے. دوست دشمن سب آپ کے جنازے میں شریک تھے. میں کہوں گا مولا آپ کا جنازہ اتنا بڑا تھا لیکن کربلا میں فاطمہ کے لال کے جنازہ کوئی اٹھانے والا نہیں تھا. 3 دن تک بے کور و کفن آپ کا لاشا پڑا رہا اور سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بیڑیاں. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. میری گزارش ہے جو حضرات بھی یہ ویڈیو دیکھیں وہ امام کی سیرت پہ، 14 معصومین کی سیرت پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اپنے اخلاق، اپنے کردار کو سنواریں، غیبت کرنے سے محفوظ رہیں اور حسد کرنے سے محفوظ رہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.